تبھی تو کہا نا کہ افلا یتدبرون القرآن، کہ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور کرنے کی جگہ تو یہاں ہے کہ ہم یہاں غور کریں. ہم نے تو اسے طاق نسیاں پہ ڈال دیا نا، ہم نے تو اسے پس پشت ڈال دیا. تو غور کرنا چاہیے. اسی پیرائے میں نے کہا کہ اس آیت پہ غور کیجیے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں اور بیوی کے درمیان کی جو محبت، تعلق، مناسبت اور علاقہ ہے، اس کے درمیان کیا خوبصورت تشبیہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم اس کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ کیا مناسبت ہے؟ وجہ تشبیہ کیا ہے آخر یہاں پر؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ لباس. تو گویا کہ بیوی کے نزدیک سب سے زیادہ کس کو ہونا چاہیے؟ شوہر کو ہونا چاہیے. اور شوہر کے نزدیک سب سے زیادہ بیوی ہونی چاہیے. کوئی تیسرا بیچ میں نہ آئے، چاہے وہ فون کی صورت میں ہو، چاہے وہ میٹنگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوست کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور تعلق کی صورت میں ہو. تمام معاملات گھر کی دہلیز سے باہر چھوڑ کے جب گھر کے اندر انٹر ہو تو پھر بس بیوی ہو، اولاد ہو، بچے ہوں. سمجھے؟ دوسری بات بیوی کے لیے کیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ساری پورے دن کا دکھڑا جو ہے شوہر اندر آیا ہے نہیں اور پہلے ہی یوں نہ. سب سے زیادہ قریب کون ہونا چاہیے؟ شوہر ہونا چاہیے. دکھ، درد، سب کچھ کس کے سامنے ہو؟ اپنے ہم سفر کے سامنے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے لباس اور تم اس کے لیے لباس. دوسری وجہ تشبیہ، لباس کے اوپر انسان کوئی داغ پسند نہیں کرتا. کوئی داغ آ جائے، کوئی دھبا آ جائے، اسے پسند نہیں کرتا انسان. یہاں تک کہ شکن بھی برداشت نہیں کرتا. تو بیوی کے اوپر کوئی بھی آنچ نہ آئے، محفل میں اسے ذلیل نہ کیا جائے. محبت کا تعلق ہے یہ، اسے نبھایا جائے. بیوی شوہر کو ذلیل نہ کرے کہ اس کے اوپر کوئی داغ نہ آئے. اس کی حفاظت کرنا کس کا کام ہے؟ شوہر کا کام ہے. اور بیوی کی حفاظت اور شوہر کی حفاظت بیوی کا کام ہے. چاہے وہ عزت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ عصمت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے ہو. آج یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے راز کہیں اور جا رہے ہیں، شوہر کے راز کہیں اور جا رہے ہیں. نہیں، ایسا نہ. بیڈ روم سے باہر آپ کی گفتگو نہ جائے. جو چیز ختم ہو، جو چیز ہوئی ہے بس بیڈ روم کے اندر تک رہے. یہاں تک کہ اولاد کو بھی نہ معلوم ہو، کیونکہ اولاد کے اوپر سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے اس چیز کا. تیسری چیز، جب لباس اور جسم کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، تو کوئی بھی چیز اپنے ہم سفر سے چھپائیں. جو کچھ ہو سب کچھ سامنے، آئینے کی طرح سامنے ہو سب کچھ، کہ شکوک و شبہات کا کوئی شبہ ہی نہ رہے. غلط فہمیاں، دوسری تیسری چیزیں، کسی اور کی باتوں میں آ جانا، کانوں کا کچا ہونا، یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں کہ جب درمیان میں کوئی حائل ہو. لباس اور جسم کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا. میاں اور بیوی کے درمیان بھی کوئی حائل نہیں ہونا چاہیے.